نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ان شاء اللہ تعالی بنی اسرائیل کی ہسٹری کے بارے میں پڑھیں گے اور تھوڑا سا توبہ کے بارے میں۔ جیسے لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، تو وہاں سے کچھ توبہ کے بارے میں ضروری معلومات ہم کو پتہ چلتی ہے۔ اسلام میں توبہ کا کانسیپٹ کیا ہے اور کن باتوں پہ، کن چیزوں پہ عمل کر کے ہم اس بات کی امید رکھ سکتے ہیں کہ ہماری توبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ جیسے یہ آیات تھیں، آیت نمبر 37 کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تواب ہے اور رحیم ہے۔ تواب مطلب بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن اس نظریے کو ریجیکٹ کرتا ہے کہ گناہ کے نتائج لازمی ہیں، یعنی اگر آپ سے گناہ ہو گیا ہے تو ہر حال میں آپ کو اس کا بدلہ یعنی اس کی سزا ملے گی، اور بہرحال انسان کو اس کی سزا بھگتنی ہی ہے۔ یہ انسان کی اپنی خود ساختہ آئیڈیالوجی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا گمراہ کن نظریہ ہے۔ یعنی اگر آپ بولتے ہیں کہ سارے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی ملے گی، یا پھر کہ ایک مرتبہ جو آپ نے گناہ گارانہ زندگی اپنی اپنا لی، یعنی آپ اس زندگی میں کنٹینیوس گناہ کر رہے ہیں، تو اس بندے کے لیے یہ ایک بہت مایوس کن بات ہو جائے گی کہ میں نے جو پاسٹ میں اتنی مسٹیکس کی ہیں وہ تو گناہ میرے مٹنے سے رہے، تو اب میں کیا کروں، ان کی مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو انسان ایک مایوسی کے دلدل میں پھنس جاتا ہے، اور اگر وہ پشیمان ہو، شرمندہ ہو، اس کے بعد تلافی کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی امید نہیں بچتی۔ یا پھر ایک یہ نظریہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے گناہوں کی ساری سزا ایک انسان سولی پر چڑھ کر دے چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نظریات جو ہیں اسلام کے خلاف ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن آپ کو یہ بتاتا ہے کہ بھلائی کی جو جزا ہے، یعنی جو آپ کو نیکی کا ریوارڈ ملتا ہے، اور برائی کی جو آپ کو سزا ملے گی، یہ دونوں کل کے کل اللہ کے اختیار میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے کہ چاہے تو وہ سزا دے اور چاہے تو وہ معاف کر دے۔ تو تمہیں جس بھلائی پر انعام ملتا ہے، یعنی جو بھی انعام انسان پاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بھلائی کا طبعی نتیجہ نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اس نیکی کی وجہ سے ہی انعام مل رہا ہے، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ ایسا کہنے کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کتنی مسٹیکس کو، اور کتنے ایسے کام ہیں جو ہم اپنی خالص نیت کے بجائے دنیاوی فائدوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس پہ ریوارڈ دیتا ہے۔ تو وہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اگر ہم نے اس کام میں ملاوٹ کی ہے، اڈلٹریشن ہے، اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پہ انعام دے رہا ہے، ہمیں بدلہ دے رہا ہے۔ اسی لیے یہ اللہ کا فضل ہے، یہ ہماری نیکیوں پہ، ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں پہ اس کا کوئی ریوارڈ نہیں ملنا۔ اسی طرح جب تم پہ کوئی برائی کی سزا تم کو ملتی ہے، یعنی اگر ہمیں کسی برائی کی سزا مل رہی ہے، تو وہ بھی کیا ہے؟ اس برائی کی وجہ سے نہیں مل رہی ہے کہ ہر حال میں جو آپ نے غلط کام کیا ہے تو آپ کو سزا مل کر رہے گی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پورا اختیار ہے کہ چاہے تو معاف کر دے یا چاہے تو آپ کو سزا دے۔ البتہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ حکمت کے ساتھ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کا فضل اور اللہ کی حکمت دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ چونکہ وہ حکیم ہے، اسی لیے اپنے اختیارات کو اندھا دھند استعمال نہیں کرتا۔ جیسے آج کل کے حکمران ہیں یا کوئی ظالم جابر بادشاہ ہے، جو کیا کرتا ہے؟ جس کی حکومت ہوتی ہے وہ جیسے چاہے فیصلے لیتا ہے، جیسے چاہے لوگوں پہ مظالم ڈھاتا ہے، کوئی اسے کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ تو نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا اختیار، حالانکہ تمام اختیارات اللہ کے ہیں، پھر بھی وہ اندھا دھند استعمال نہیں کرتا۔ جب وہ کسی بھلائی پر انعام کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کے پیچھے کی نیت دیکھتا ہے کہ بندے کی نیت کتنی سچی تھی، اس کی بیسس پہ
اس کی رضا کے لیے اگر اس نے وہ کام کیا ہوتا ہے تو وہ اسے قبول کر لیتا ہے. لیکن جو بھلائی اللہ تعالیٰ رد کرتا ہے، ریجیکٹ کرتا ہے، اس کی وجہ یہ رہتی ہے کہ وہ صرف ظاہری شکل کے اعتبار سے اچھی تھی، لیکن اس کے اندر اپنے رب کی رضا کا کوئی جذبہ ہی نہیں تھا. یعنی ہماری ساری انٹینشن ریاکاری تھی، یا لوگوں کے بیچ میں چرچا کرنا تھا، اپنے آپ کو بہت زیادہ نیک پارزہ ثابت کرنا تھا، تو وہ نیکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں رد ہو جاتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اس قصور پہ سزا دیتا ہے جس میں آپ کا پورا ارادہ ہو کہ ہاں مجھے جرم کرنا ہی ہے، شرم ساری یا کسی بھی طرح کی ندامت بالکل نہ پائی جائے، اور آپ جرم کے ارتکاب کے خواہش مند ہو کہ یہ کام مجھے کرنا ہی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کوئی مجھے کچھ بھی کہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی قصور کو اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہے جس پر بندہ شرمندہ ہو اور اپنی اصلاح کا جذبہ فیل کرے. یعنی اس کو یہ چیز محسوس ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس پہ وہ شرمندہ بھی ہو اور اپنے لیے اصلاح کا سامان بھی کرے. بڑے سے بڑے مجرم، کٹر سے کٹر کافر کے لیے بھی اللہ کے یہاں کسی طرح کی مایوسی اور نا امیدی کا کوئی موقع نہیں ہے، بشرط یہ کہ اگر وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے. انسان جو اپنی غلطی کو مان لے، اپنی نافرمانی پر وہ نادم ہو جائے، اور اس بغاوت کی جو اس نے اللہ کے اگینسٹ کی ہے اس روش کو چھوڑ دے اور اطاعت پر آ جائے. تو یہ کانسیپٹ ہے توبہ کا اسلام میں، کہ آپ اگر اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہیں تو خواہ آپ نے کتنے بھی بڑے گناہ کیے ہوں، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ کبیرہ گناہ بھی ہیں، جب تک آپ سچی توبہ نہیں کرتے معاف نہیں ہوتے، لیکن سچی توبہ کرنے سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، آپ یہ دیکھیں. لیکن اگر کوئی بھلائی کا کام آپ صرف ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا وہ بالکل قبول نہیں ہے. ذرہ برابر بھی نیکی ہم نے کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پہاڑوں کے برابر لے آئے گا. ذرے کے کئی معنی بتائے جاتے ہیں، کچھ معنوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ چیٹی کے سر کے برابر، کہیں بتایا جاتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر. اور اگر آپ عربی زبان میں لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو ذرے کا مطلب ہوتا ہے انبریکیبل پارٹ، یعنی ایسا فائنل پروڈکٹ، ایسا چھوٹا حصہ کہ آپ اس کو فردر آن ڈیوائڈ ہی نہیں کر سکتے. اگر ہم ایٹم کو اس سے تشبیہ دیں، ایٹم فردر ڈیوائڈ ہوا ہے نیوٹرونز میں، الیکٹرونز میں، پروٹونز میں، یعنی ایٹم جو ہے وہ فائنلی سب ڈیوائڈڈ یونٹ نہیں ہے، اس کے بعد بھی اور بھی پارٹس ہیں جس میں ہم سب ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. تو ذرے کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے، ذرے کو آپ ایٹم بھی نہیں کہہ سکتے. ذرہ وہ پارٹ ہے کہ وہ اس کے بعد چھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ذرے برابر بھی آپ نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پہاڑ کے برابر کر سکتا ہے آن دی بیسس آف آر خلوص، ہماری نیت جو ہے. تو سچی توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ جو توبہ ہوتی ہے ایکچولی، توبہ کے اندر 3 شرائط پائے جاتی ہیں. اگر یہ تینوں پوری ہوتی ہیں تو وہ ہماری توبہ سچی ہے. اگر ہم صرف زبانی کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری توبہ، اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، لیکن ان تینوں شرطوں کو فالو نہیں کر رہے ہیں تو وہ توبہ نہیں ہوگی. پہلی شرط کیا ہے دیکھیں، سب سے پہلے آپ اسے پاسٹ کی طرح سمجھیں کہ جو ہم سے گناہ ہو گئے ہیں اب ہمیں اس پر سچی ندامت ہے. یعنی ہم ندامت فیل کر رہے ہیں، شرمندگی فیل کر رہے ہیں کہ مجھ سے یہ گناہ کیوں ہو گیا، میں نے کیوں ایسا گناہ کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس گناہ پہ خوش ہو رہے ہو، اچھا محسوس کر رہے ہو، کوئی یار کوئی بات نہیں، چلو آپ توبہ کر لیں گے، لیکن میں نے وہ کام بہت اچھا کیا تھا، میں نے ایک ریکارڈ سیٹ کیا، میں نے اپنی باؤنڈریز کو بریک کیا. یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے اندر. اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ دیکھیے، غلط کام کو چھوڑنا بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے توبہ کر لی اور پھر کنٹینیوس اب وہ کام کر رہے ہیں، پھر آپ توبہ کرتے ہیں پھر اسی کام کو کرے چلے جا رہے ہیں. تو پریزنٹ میں آپ کو اس کام کو چھوڑنا لازمی ہے، ہر حال میں اس کام کو چھوڑنا ہے. پھر تیسری سٹیج کیا آتی ہے کہ آپ کو نہ دہرانے کا سچا وعدہ اللہ سے کرنا ہے کہ آئندہ وہ کام بالکل نہیں ہوگا. اللہ یہ کہ حالات کے تحت کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان پھنس جاتا ہے کسی ایسی سچویشن میں کہ خواہش کا غلبہ ہو گیا اس کے اوپر، اسے نہیں یاد رہا، وہ چیز ان سے انجانے میں پھر ہو گئی، لیکن آپ کی پوری نیت تھی کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. اگر یہ تینوں شرائط پوری ہوتی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے.
پھر یہ دیکھیے ہمیشہ کی جنت کس طرح مل سکتی ہے انسان کو. جیسے یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا. اس کے یہ معنی ہوئے کہ آدم علیہ السلام اپنی نافرمانی پر عذاب کے مستحق نہیں تھے، یعنی جو ان سے غلطی ہوئی اب ان کو اس کی سزا نہیں ملنی تھی. اگر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی ہے تو وہ واپس اس کو سزا کیوں دے گا؟ جو داغ ان کے اوپر لگایا جاتا ہے گنہگاری کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دھو ڈالا ان کی توبہ سے. یہ داغ ان کے دامن پر ہے ہی نہیں، نہ ہی ان کی نسل پر. یعنی ابن آدم کو آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ سارے کے سارے گنہگار ہیں. کیوں؟ کیونکہ آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا. بے شک ہمارے اندر جلد بازی ہے، ہمارے اندر بہکنے کی ٹینڈنسی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ داغ انسان کے اوپر چلتا جا رہا ہے. وہ داغ اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جس طرح لوگوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کے کفارہ ادا کر دیتے ہیں سب کے گناہوں کا، تو یہ چیز بھی غلط ہے. کوئی کسی کے گناہوں کی سزا نہیں بھگتے گا، انسان کو اپنے گناہ کی سزا خود بھگتنی ہے. تو جنت سے نکلنے کا جو حکم دیا گیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، تو مقصد یہ تھا بتانے کا کہ توبہ قبول ہونے کے بعد آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے نہیں دیا گیا. ان کو ایکچولی ویسے جنت میں رہنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا پلان تھا کہ زمین پہ خلیفہ بھیجنا ہے. زمین ان کے لیے ایک دار العذاب یعنی ایک عذاب کا گھر نہیں تھی، بس وہاں پہ ان کو خلافت کے لیے بھیجا گیا تھا. یعنی خلافت کا مقام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دینا تھا، اسی لیے ان کو جنت جو کہ ان کا اصل گھر تھی وہاں سے آزمائش کے لیے، خلافت کے کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تاکہ دنیا کو آباد کیا جائے. وہاں سے نکلنا سزا کے طور پہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس دنیا میں رہ کر اللہ کے حکم کے مطابق جی کر واپس انسان کو اپنے اصل گھر پہ لوٹنا ہے. اٹ از ویری سمپل. تو یہی مقصد ہے بتانے کا کہ توبہ کیا چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ جب بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے تو کن شرائط کی وجہ سے وہ توبہ قبول کی جاتی ہے. پھر یہ دیکھیں علم کے بارے میں جیسے بتایا گیا تھا کہ 3 چیزیں باقی رہتی ہیں جن میں ایک فائدے دینے والا علم بھی ہے. تو زندگی میں ایسا فائدہ دینے والا علم جس میں آپ ایک دوسرے کو پڑھائیں، سمجھائیں، ٹھیک ہے، اور عمل میں وہ علم جاری رہے. خصوصاً کون سا علم؟ قرآن کی تعلیم کا اور اصلاح کا، تربیت کا. یعنی دین آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہے، دین ہی دنیا ہے اور دنیا ہی دین ہے. مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ دین ہی اس کی دنیا ہے، کیونکہ جس طرح آپ زندگی گزار رہے ہیں اسی کے اندر آپ کو دین کو اپنے فالو کرنا ہے، وہی آپ کی عبادت ہے. تو انسانیت کے بھلائی کے جتنے بھی کام ہیں اس میں مدد دینے والا جو علم ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. جیسے آپ میڈیکل کا علم کہتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، نسل در نسل اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ بھی فائدے مند علم کے اندر آئے گا. ٹھیک ہے. علم کے بارے میں کیا بتایا جاتا ہے کہ علم ایک ایسا نور ہے، اس طرح کا نور ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کبھی ختم ہونے والا ہے. اسی لیے یہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 ہے. جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے گا. یعنی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے علم دے رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھلائی کا ارادہ کیا تو ہمارے درجے بلند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جیسے یہ والی حدیث تھی کہ جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. لیکن جس کا عمل پیچھے رہ گیا، یعنی اگر آپ نے عمل نہیں کیا، تو چاہے آپ کسی بھی خاندان سے، کسی بھی نسب سے بلونگ کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں آگے نہیں بڑھ سکتے. جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، لیکن نسب کا ڈویژن ہونا، جائیداد کا، مال و دولت کا زیادہ ہونا، اولاد کا زیادہ ہونا، یہ کوئی کیٹیگری نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی فضیلت کی. ایسے ہی یہ بتایا جاتا ہے کہ 2 خصلتیں جس پر انسان رشک کر سکتا ہے. کون کون سی ہیں 2 چیزیں ایسی، 2 ایٹریبیوٹس جس پہ آپ کسی پہ رشک کر سکتے ہیں؟ ایک یہ کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو دولت دے اور آپ اس کو نیک کاموں میں خرچ کریں. ٹھیک ہے. جب آپ کو پیسے مل رہے ہیں اور آپ اس کو اللہ کے راہ میں نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، جتنا زیادہ بندہ خرچ کرے گا اتنا زیادہ وہ اللہ کے ہاں
افضل ہوگا. اور دوسری کیا چیز بتائی کہ اللہ تعالیٰ جس کو حکمت دے یعنی قرآن اور حدیث کا علم دے، اس کے بعد وہ اس سے سمجھ بوجھ کے جو اس نے سمجھ حاصل کی ہے فیصلے کرے. یعنی اب آپ نے قرآن پڑھا یا پڑھ رہے ہیں تو جو باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں اب آپ اسی کے مطابق اپنی زندگی جئیں گے اور فیصلے کریں گے، اور ساتھ میں دیکھیے لوگوں کو بھی سکھائیں. ٹھیک ہے، لوگوں کو بھی وہ علم سکھائیں. یہ بخاری کی حدیث ہے. سیدنا عمر کیا فرماتے ہیں، اس سے پہلے کہ تمہیں بزرگی کا مقام ملے، یعنی کوئی بھی آپ کو سٹیٹس ملتا ہے یا آپ کو کوئی پوزیشن ملتی ہے، ہائی پوزیشن ملتی ہے، اس سے پہلے کیا کرنا چاہیے، علم دین کی سمجھ حاصل کر لو. کہیں بھی جانے سے پہلے، کچھ بھی بڑا کرنے سے پہلے آپ کے پاس دین کی سمجھ ہونی بہت ضروری ہے. اور علم مال سے بہتر ہے. کیوں بہتر ہے علم مال سے؟ کیونکہ مال کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے لیکن علم خود تمہاری حفاظت کرتا ہے. اتنی بڑی بات ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے. علم جو ہے مال سے بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ مال تمہاری حفاظت کرتا ہے لیکن علم، مال تمہاری نہیں، تمہیں مال کی حفاظت کرنی ہے لیکن علم جو ہے وہ خود تمہاری حفاظت کرتا ہے. مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے لیکن علم جتنا آپ خرچ کریں گے وہ اتنا بڑھتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے، تو مالدار چل بستا ہے لیکن علم والے ہمیشہ ہمیشہ دنیا کی زندگی میں باقی رہتے ہیں جب تک لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو علم ہے وہ ایکچولی انبیاء کی میراث ہے. یعنی اگر جو علم حاصل کر رہے ہیں لوگ وہ نبیوں کے وارث ہیں. کیسے؟ کیونکہ جب بھی نبی اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ کوئی پراپرٹی کسی بھی طرح کی درہم و دینار نہیں چھوڑ کے جاتا. وہ کیا چھوڑ کے جاتا ہے؟ علم وہی چھوڑ کے جاتا ہے جو لوگوں کو سکھائی جاتی ہے. تو جو علماء ہوتے ہیں، جو علم والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایکچولی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو علم اور حکمت کو جس نے حاصل کر لیا وہ بڑی دولت کا مالک بن گیا. اور یہ فضیلت اسے اسی وقت ہوتی ہے جب اس پر اپنی بھرپور کوشش سے وہ عمل کرے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کہا اور آپ نے تھوڑا سا علم حاصل کر لیا اور ہو گیا کام. جتنا آپ کو آتا ہے، جتنی آپ میں استطاعت ہے اتنا حاصل کریے. ٹھیک ہے، واللہ بلا شبہ اللہ پاک تیرے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت عطا فرما دیں تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. سرخ اونٹ اس زمانے میں سمجھ لیجیے آپ لگژریس آئٹمس میں آتا تھا. جس طرح آپ دیکھیں گے نا ابھی کارز ہوتی ہیں، بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، تو عرب کے اس زمانے میں عرب کے لوگوں کے لیے اونٹ کا ہونا، اسپیشلی سرخ اونٹوں کا ہونا، یہ بہت بڑی جائیداد مانی جاتی تھی. تو کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کہ اگر کوئی ایک آدمی آپ کی وجہ سے علم پا لیتا ہے، ہدایت پا لیتا ہے، کوئی اچھی بات سیکھ لیتا ہے، تو کیا ہے آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے. اس سے بھی بہتر ہے کہ آپ کو بڑی سے بڑی جائیداد مل جائے. اور اسی طرح اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، یہ بات سمجھ لیجئے، بار بار یاد دلانے کی ہے ہمیں ایک دوسرے کو کہ قیامت کے دن انسان کے قدم اپنی جگہ سے ہٹ ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ ان 5 باتوں کے بارے میں اس سے سوال نہ کر لیا جائے. یہ ہم سب سن چکے ہیں کافی بار، لیکن اس کے حساب سے ہماری بالکل تیاری نہیں ہے. ہم تیاری صرف دنیا کی کرتے ہیں، کل کیا ہوگا، 1 سال کے بعد کیا کریں گے، آگے فیوچر میں کیا کرنا ہے، لیکن مرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، جو یہ سوال ہم سے پوچھے جائیں گے. جیسے کہ آپ نے کوشچن میں بھی دیکھا تھا کہ کون سا بندہ ہے جس کو فائدے کا یقین ہے، جس کو معلوم ہے کہ وہ اس کو آنسر شیٹ اچھی ملنے والی ہے، جسے کوشچنس کا پتہ ہو. تو کون سے کوشچنز ہیں؟ یہ 5 کوشچنز ہیں. سب سے پہلے کہ آپ نے عمر کیسے اور کن کاموں میں ختم کی. آپ کی میری عمر جتنی بھی ہے، یہ جتنی آگے ہوگی اللہ تعالیٰ دے گا، وہ ہم نے کن کاموں میں ختم کی ہے. پھر دوسرا سوال کیا ہوگا کہ آپ نے جوانی کہاں گزاری. ٹھیک ہے، جوانی، کیونکہ جوانی میں انسان کی توبہ، جوانی میں انسان کے عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. انسان پرجوش ہوتا ہے، بہت کچھ ایسے کام کر سکتا ہے جو بڑی عمر کے لوگ نہیں کر پاتے. تو یہ الگ سے عمر کے علاوہ آپ یہ دیکھیے جوانی کا سوال آپ سے الگ ہوگا. عمر کا آپ کو جواب دینا ہے، ساتھ میں جوانی کا بھی دینا ہے. پھر تیسرا کیا کہا جائے گا، آپ نے مال کہاں سے کمایا، اور چوتھا کہاں خرچ کیا. مال کے بارے میں 2 سوال ہیں کیونکہ عموماً جو گناہ انسان سے ہوتے ہیں وہ مال سے ریلیٹڈ ہی ہوتے ہیں، کہ انسان غلط طریقے سے مال کماتا ہے، غلط جگہوں پہ خرچ کرتا ہے، غلط طرح سے انویسٹ کرتا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، اس کی پوری نسلیں بھی برباد ہوتی چلی جاتی ہیں، اس کا سارا علم، اس کی ساری نیکیاں اس سے تباہ ہوتی چلی جاتی ہیں.
5واں سوال کیا ہوگا جو بہت امپورٹنٹ ہے، جو علم آپ نے حاصل کیا اس پر کہاں تک عمل کیا، یعنی آپ کے پاس جو علم تھا آپ نے اس میں کہاں تک عمل کیا. ایسا تو نہیں تھا کہ وہ صرف کتابی علم تھا، مارکس اسکور کرنے کے لیے تھا، یا لوگوں میں بڑائی ظاہر کرنے کے لیے تھا، یا آپ نے اس پہ عمل بھی کیا ہے. یہ سوال آپ سے پوچھا جائے گا. تو ان سوالوں کی تیاری کر لیں، ان کو لکھ کے اپنے آس پاس میں لگا لیں، تاکہ کبھی بھی ہم کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جو ان سوالوں کے اگینسٹ جاتا ہے تو ہم اپنے آپ کو اور اپنے آس پاس والوں کو ریمائنڈر دے سکیں کہ یہ کام، یہ جواب ہم کو دینے ہیں. پھر دیکھتے ہیں ہسٹری آف بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کون تھے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں اتنی بار اتنے سارے احکامات کیوں دیتا ہے، ان کا نام لے لے کے آیات کیوں ہیں، ان کے اوپر غصہ کیوں کیا گیا، اور انہوں نے ایسے کیا کام کیے تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوا. غضبناک جیسے سورہ فاتحہ میں مینشن ہے نا کہ اللہ کس پر غضبناک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے جو علم کے باوجود بھی اپنی مرضی سے زندگی گزارے، اس نالج کو یوز ہی نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے، نہ ہی وہ دوسروں کو بتائے اور نہ ہی خود عمل کرے، الٹا اس کے اگینسٹ کام کرے. اسی لیے بنی اسرائیل کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ہم اپنی پچھلی قوموں کی قدم بہ قدم چلیں گے، یعنی جو وہ کام کرتے ہوں گے ہم بھی وہ سارے کام کر رہے ہوں گے. اسی لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ان کے ان حرکتوں کے بارے میں جان سکیں جو انہوں نے کی ہیں، یا ایسی باتیں، تاکہ ہم ان کاموں سے بچ سکیں. سب سے پہلے دیکھیے ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل تھے، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے. آدم علیہ السلام کے بعد جو نبی تھے ادریس علیہ السلام، ان کے بعد نوح علیہ السلام، اور ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کے بیچ میں کتنے اور انبیاء ہوں گے اللہ عالم، لیکن جو جلیل و قدر انبیاء ہیں جن کا ذکر مینشن ہے قرآن میں بھی، تو وہ اس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ ایک کے بعد ایک یہ سیریز ہے. ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ عراق میں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ وہاں پہ رہے 2000 سے 1520 تک، یعنی وہ کم سے کم 500 سال وہیں رہے. اس دوران ان کے 2 بیٹے ہوئے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کا پورا واقعہ انشاءاللہ ہم ان کی جب آیات آئیں گی تو ہم قصص الانبیاء سے ان کے واقعہ کے بارے میں ڈسکس کریں گے. ابھی ہمارا مقصد بنی اسرائیل کے بارے میں ہے. بنی اسرائیل کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے اسحاق علیہ السلام سے. تو وہ یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 2 بھائی تھے، یعقوب علیہ السلام اور عیسو، یہ 2 بھائی تھے. ٹھیک ہے، اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے. ان دونوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی، تو ان کی ماں نے کیا کیا، یعقوب علیہ السلام کو اپنے بھائی کے پاس، یعنی ان کے ماموں کے پاس عراق کے علاقے میں فدان میں بھیج دیا. وہاں پہ یہ دونوں بھائی اب سیپریٹ ہو کے الگ الگ رہنے لگے. اب 20 سال وہ وہیں رہے، وہیں ان کی شادی ہوئی، سارے بچے وہیں پر ہوئے، سوائے کن کے، بنیامین کے جو ان کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، ان کے علاوہ سارے بچے وہیں ہوئے فدان کے علاقے میں. 20 سال کے بعد کنعان آ گئے وہ. ٹھیک ہے، 20 سال کے بعد ان کا کنعان آنا ہوا. کنعان کیا ہے دیکھیے، پیلسٹائن لکھا، یہاں پہ لکھا ہوگا پیلسٹائن میں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوا، وہاں پہ بنیامین پیدا ہوئے. ان دونوں کی والدہ یعنی یوسف علیہ السلام کی اور بنیامین کی جو والدہ تھی وہ ایک ہی تھی، ان کا نام راہیل بتایا جاتا ہے، جو بنیامین کی پیدائش کے بعد فوت ہو گئی تھی. اب یعقوب علیہ السلام جب 20 سال بعد واپس لوٹتے ہیں، جیسے کہ بائبل میں بھی مینشن ہے، تو وہاں پر کیا ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آج سے تیرا نام یعقوب ہے، اور یعقوب کے علاوہ کیا کہا جائے گا، آج سے تیرا نام اسرائیل ہے. یعنی ان کو اس ٹائم پہ اسرائیل کا نام دیا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، تو تب ان کا نام اسرائیل پڑا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ابراہیم علیہ السلام کے 2 بچے ہیں، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام جب کنعان گئے، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور انہی کو اسرائیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان اسرائیل سے 12 اولادیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، 12. اب جس میں سے یہودا جو ان کے سب سے بڑے بیٹے ہیں، یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اور بنیامین کے بارے میں آتا ہے. اس کے علاوہ ان کے 9 بیٹے اور تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے ٹوٹل 12 بیٹے تھے.
اور ان کی ساری اولاد کو یعقوب علیہ السلام جن کا نام اسرائیل تھا انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. بنی بنون سے بنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹا. ٹھیک ہے، تو بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے، بنین اس کی جمع ہو گئی. ابن ہوتا ہے بیٹا اور اس کی جمع ہوتی ہے بنین یا بنون. ٹھیک ہے، تو بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے. تو بنی اسرائیل نے اپنا نام کہاں سے لیا؟ جوڈا، یعنی جو یہودا تھے ان سے ان کی جو نسل چلی ان میں سے ایک طبقے نے اپنا نام یہودی رکھ لیا. یہ نام انہوں نے خود رکھا ہے. قرآن میں بھی کہا جاتا ہے نا کہ جن لوگوں نے اپنا نام یہودی رکھ لیا. اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام یہودی نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے سب کو مسلمان پیدا کیا ہے. مسلم کا ذکر آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلم ہی پیدا کیا ہے سب کو. پھر دیکھیے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا حسد کی وجہ سے. ٹھیک ہے، وہاں سے ان کو نکال کر ایجپٹ مصر لے کے جایا گیا، جہاں ان کو ایز اے غلام، بطور غلام بیچا گیا، اور وہاں سے عزیز مصر نے ان کو خریدا. ٹھیک ہے، وہاں سے یعنی یوسف علیہ السلام کنویں سے عزیز مصر کے محل تک پہنچے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس میں بے شمار انعامات ہیں. سورہ یوسف میں انشاءاللہ ہم اس بارے میں پڑھیں گے. تو اس کے اندر بھی اس کو بھی احسن القصص کہا جاتا ہے، یعنی بہت ہی خوبصورت قصہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں فرمایا ہے. پھر دیکھیے بنی اسرائیل اب ایجپٹ کیسے آئے. جب یوسف علیہ السلام ایجپٹ میں عزیز مصر کی پوزیشن پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فائز کیا، تو انہوں نے اپنی فیملی کو وہیں بلا لیا. پوری فیملی ان کی بنی اسرائیل اور ان کے جتنے بھی بچے تھے، کیونکہ اس وقت تک ان کی کافی اولادیں ہو گئی تھی، ان سب کو یوسف علیہ السلام نے مصر میں بلا لیا اور وہ وہیں سیٹل ہو گئے اور وہیں پر رہنے لگے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام ان دونوں کا انتقال مصر میں ہی ہوتا ہے. پھر کیا ہوا، اب بنی اسرائیل کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، وہیں پر ہی رہتے تھے مصر میں، دھیرے دھیرے ایسا ہوتا گیا کہ ان کو غلامی کی طرف لے جایا گیا. یعنی مصریوں نے ان کو غلامی کی طرف دھکیلتے گئے اور ان کو اپنا غلام بنا لیا، اور اس طرح ان سے کنسٹرکشنز کے کام لیے. بڑی بڑی عمارتیں بنوایا کرتے تھے. پیرامڈز جتنے آپ دیکھیں گے، جتنی بھی نقاشیاں، جتنی بھی وہ ملیں گی آپ کو ایجپٹ کے اندر مونیومنٹس ٹائپ، یہ ساری چیزیں جو تھیں، اتنی ساری جتنی بھی کنسٹرکشنز ہیں، یہ سب بنی اسرائیل سے کام لیا جاتا تھا. ان کو نوکروں کی طرح، غلاموں کی طرح رکھا جاتا تھا. پھر موسیٰ علیہ السلام انہی غلاموں میں سے پیدا ہوئے، مصر میں ہی ان کی پیدائش ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، اس اپنی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے، فرعون کی ظالمانہ حکومت سے بچا کر ان کو نکالا وہاں سے. ٹھیک ہے، ان کو لے کے اللہ کے حکم سے وہاں سے راتوں رات لے کے نکل گئے. اور یہ جو واقعہ آپ دیکھتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ سمندر جو تھا وہ بیچ میں سے پھٹ گیا اور اللہ تعالیٰ نے 12 راستے نکال دیے ان لوگوں کے لیے. ہر ایک جو ان کا ٹرائب تھا، ان کا قبیلہ تھا، ان سب کے لیے الگ الگ راستے بنا دیے گئے. تو وہاں سے نکل کر سینا کے پہاڑوں میں چلے گئے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں گے جو بتایا جاتا ہے فرعون کے بارے میں. سو دس ڈے وی شیل ڈیلیور یور ڈیڈ باڈی آؤٹ فرام دا سی. سورہ یونس کی آیت ہے کہ فرعون کو نکالا گیا. ڈیٹ یو مے بی اے سائن ٹو دوز. جو فرعون کی لاش ہے وہ ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو اس کے بعد آئیں گے. اینڈ ویریلی امنگ مین کائنڈز آر ہیڈ لیس آف آر سائن. یعنی بہت سارے لوگ ہیں من الناسی ان آیاتنا لغافلون، جو اللہ کی آیت سے غافل ہیں، ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی عبرت نہیں پکڑتے، نہ اللہ کی طرف رجوع کرتے. بنی اسرائیل کے اندر ایجپٹ میں، مصر میں رہتے ہوئے وہاں کے لوگوں کے اندر جو توہمات تھے، جو ان کی عبادات کے طریقے تھے، گائے کی، بچھڑے کی عبادت کرنا، یہ ساری چیزیں اتنے سالوں وہاں رہتے رہتے ان کے اندر بھی رچ بس گئیں. ٹھیک ہے، وہ بھی بچھڑے کی پوجا کرنے لگے، عبادت میں لگ گئے. وہ اس چیز کو بھول گئے جو احکامات ان کی طرف بھیجے گئے تھے، جیسے یوسف علیہ السلام نے بتائے تھے، جو اس زمانے میں ایز اے مسلم ان کو ریچولز دیے گئے تھے، وہ اس سب کو بھول گئے. پھر کیا ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام جب سینا پہاڑ پر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو 40 دن کے لیے بلا لیتا ہے اپنے پاس. ٹھیک ہے، تو 40 دن، اور قرآن میں 40 راتوں کا ذکر ہے. تو پیچھے وہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے جاتے ہیں تاکہ وہ اس قوم کی حفاظت کریں اور ان کے دین کے بارے میں ان کو بتاتے رہیں.
تاکہ 40 دن تک وہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں. پھر کیا ہوتا ہے، بنی اسرائیل اس وقت بھی پھر سے شرک کے گڑھے میں گر جاتے ہیں، پھر سے وہ بچڑے کی عبادت میں لگ جاتے ہیں. کیسے؟ سامری ایک جادوگر تھا، وہ کیا کرتا ہے، ان لوگوں کے پاس جتنا بھی سونا ہوتا ہے وہ سب کو اکٹھا کرتا ہے اور اس کو ایک بچڑے کی فارم میں میلٹ کر کے بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ گولڈ کارف ہو جاتا ہے جس کی وہ عبادت کرنے لگتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہی تو تمہارا معبود ہے. موسیٰ جو تھے وہ تو گمراہ ہو گئے، وہ تو بہک گئے ہیں، وہ بھول گئے ہیں کہ یہی ان کا معبود تھا. یعنی وہ دوبارہ سے اسی چیز کی طرف آ گئے، حالانکہ انہوں نے معجزہ دیکھا تھا. اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو پھاڑا اور اس میں سے ان کو نجات دی، تب بھی انہوں نے واپس اپنی گوسالہ پرستی کو پھر سے دوبارہ سے ترویج دی. پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیے تھے ان سب کو، یعنی کچھ لوگ تھے جو اس میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیے تھے، ان لوگوں کو کہا گیا کہ کفارے کے طور پر قتل کر دیا جائے. ٹھیک ہے، یہی ان کی اس وقت کی سزا تھی جو اللہ تعالیٰ نے دی. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر شرک کی جڑیں اتنی زیادہ تھیں کہ پھر سے امکان تھا کہ یہ باقی کے لوگوں کو بھی اسی کے اندر ملوث کر دیں. یہ سب قرآن کی آیات میں آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالی. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس انسیڈنٹ کے بعد بنی اسرائیل ریفیوز ٹو ایکسیپٹ دا تورا ایز دی ورڈ آف گاڈ. انہوں نے جو موسیٰ علیہ السلام ان 40 راتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تورات کی تختیاں لے کر آئے تھے، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم اس کتاب کو نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں. یہ ان کی ہٹ دھرمی کا عالم تھا کہ وہ اس نبی کی بات نہیں مان رہے جس کے وجہ سے ان کو نجات ملی، اور وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بارے میں بول رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو دکھائیے. یہ ڈیمانڈس تھی ان کی. موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کو ان میں سے لیا اور سینا کے پہاڑ پہ لے گئے. جب وہاں انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو، تو کہا کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس وقت یہ ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بجلی ان کے اوپر بھیج دی جس سے وہ مر گئے. اللہ کی طرف سے ایک بجلی آئی جس سے وہ سب کے سب مر گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ کیا ہوگا، میں کیا بتاؤں گا اپنی قوم کو، اور بہت اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری کری. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی دے دی. اگلی آیات میں ان کا پورا تذکرہ ہے، یہاں ہم اس لیے ان کو پڑھ رہے ہیں، آگے ہمارا انشاءاللہ ان کا ریویژن ہوگا. پھر دیکھیے کووننٹ آف طور، جو وعدہ لیا گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو وعدہ لیا کہ تم میری بات مانو، اس کے بدلے میں بھی تمہاری بات، مطلب میں بھی تم کو نوازوں گا، تمہاری توبہ قبول کروں گا. تو ان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور ان سے کہا کہ تم گواہ رہنا کہ یہ تورات اللہ کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا گیا تھا ان کو، اسی طرح ان کو بھی اس چیز سے گواہی دینی تھی. اس میریکل کے بعد بھی انہوں نے انکار کر دیا ماننے سے. انتہا گناہ گار انسان کی گناہوں کے انتہا، کہ جو بندے اپنے خواہشات میں اور ہر چیز اپنے من مطابق اپنے دین کو چلانا چاہتے ہیں، ساری نشانیوں کے بعد بھی ان کا دل ہدایت کے لیے نہیں کھلتا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوہ طور کو ان کے سروں پر اٹھا دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اب تم وعدے کو لیتے ہو یا نہیں لیتے، اب تم مانتے ہو میری بات یا نہیں مانتے. تو اس وقت وہ ڈر کے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی بات مانتے ہیں. ادروائز کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کو ان پہاڑوں کے بیچ میں کچل دیتا. تو ایک طرح سے یہ وارننگ تھی، ان کو بتایا جا رہا تھا. آپ اور میں امیجن کریں کہ ہمارے سر کے اوپر احد کا پہاڑ اٹھا دیا جائے یا کوئی بھی ماؤنٹین، اور ہم سے کہا جائے قرآن پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے، عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے. تو ہم کیا کریں گے؟ ڈر کے بولیں گے ہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم بالکل کریں گے، ہمیں بخش دیجئے. یہی سارے سین ججمنٹ ڈے کے دن ہونے والے ہیں. اس دن کی توبہ کسی کام نہیں آئے گی، نہ آپ کو واپس بھیجا جائے گا. اسی لیے یہ وقت ہے، یہ دنیا میں ریمائنڈر کہا جاتا ہے کہ مومنوں کو ریمائنڈ کراتے رہے تاکہ ان کو فائدہ پہنچے، وہ اپنی اصلاح کر سکیں. پھر دیکھیے بنی اسرائیل کس طرح فلسطین پہنچتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے فلسطین کے گیٹ پہ پہنچتے ہیں. وہاں پر ان کو کہا جاتا ہے کہ تم یروشلم جا کے اس کو کانکر کرو. ٹھیک ہے، یروشلم پہ قبضہ کرنے کے لیے کہا گیا. لیکن بنی اسرائیل جو کہ اتنے سالوں غلامی میں جیتی رہی، تو وہ لوگ بزدل ہو گئے، ان کے اندر لڑنے کی ہمت ہی نہیں رہی تھی. تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو،
ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، ہم نہیں جا رہے، ہم نہیں جائیں گے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ لوگ تو بہت بہادر اور بڑے لمبے چوڑے لوگ ہیں، ہم لوگ نہیں جائیں گے لڑنے کے لیے۔ ایسے ہی آپ کو پتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پہ ان سے پوچھا جنگ کے لیے، تو وہ سب کے سب تیار ہو گئے اور انہوں نے بولا کہ اللہ کے نبی، ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے جو موسیٰ کی قوم نے دیا تھا، یعنی تم اور تمہارا رب لڑو، ہم تو آخری دم تک آپ کے ساتھ ہیں۔ اور ایسے ہی آپ اور میں بھی انشاءاللہ وعدہ کریں، اللہ تعالیٰ ہم آخری سانس تک اپنے نبی کی سنت کی اتباع کریں گے اور آپ کے احکامات کی پابندی کریں گے۔ اس کے نتیجے میں جو انہوں نے بزدلی دکھائی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے 40 سال ان کو اسی صحرا میں بھٹکنے کو چھوڑ دیا، یعنی صبح میں نکلتے تھے، شام میں واپس وہیں پہنچ جاتے تھے، جس ڈیسٹینیشن سے شروع کرتے تھے وہیں گھومتے رہتے تھے، کہیں وہ کسی جگہ پہنچے ہی نہیں کہ وہ کسی منزل پہ پہنچتے، وہ اسی طرح گھومتے رہتے تھے۔ بس ہمت کرنی ہوتی ہے انسان کو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو ہمارے اندر پاور نہیں ہے، ہمارے اندر سکلز نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے، لیکن اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے گا۔ تو بس کوشش کریں کہ اللہ تیرے نام کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں، باقی سنبھالنے والا تو ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تو پنش کیا ہی ہے، ہمارے لیے بھی پنشمنٹ تیار ہوگی۔ پھر کیا ہوتا ہے، اس وقت میں انہوں نے کیا کیا، بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب وہ بھٹک رہے تھے وہیں پر ہی، اس وقت میں یہ بقرہ کا ذکر ہے، یعنی گائے کو سلوٹر کرنے کے لیے، گائے کی قربانی کے لیے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ چیک کرنا چاہتا تھا کہ یہ لوگ واقعی معبود مانتے ہیں گائے کو، یا پھر اب یہ توحید پر آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے اندر اتنا زیادہ بچڑے کی عبادت جیسے بتاتے ہیں، ان کے دلوں میں رچ بس گئی۔ قرآنی آیات میں بتایا جاتا ہے نا کہ معبود، انہوں نے جو اس کو معبود بنایا تھا بچڑے کو، اس کی محبت ان کے دلوں میں ایسے رچ بس گئی تھی جیسے کہ ایمان والوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم بچڑے کو ذبح کرو، تو اس حکم سے بچنے کے لیے تعویلات ڈھونڈنے لگے، جیسا کہ ان کی عادت تھی کہ irrelevant questions، کس رنگ کی ہو، کس طرح کی ہو، ہمیں احکام بتا دیجئے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اور اسپیسیفک کرتے گئے، جتنے آپ سوال کریں گے اتنا آپ کو اسپیسیفک کرتا جائے گا اللہ تعالیٰ۔ یعنی اگر آپ کسی بھی گائے کی قربانی کر دیتے تو بھی آپ کا کام ہو جاتا، لیکن صرف اس حکم سے بچنے کے لیے جو انہوں نے ایکسٹرا سوالات کیے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بھی اسپیسیفکلی بولتا گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو حکم تھا آخر کار اسی گائے پر آ کے، جس کی وہ عبادت کرا کرتے تھے، جس بچڑے کو، اسی بچڑے کے اوپر سمجھ لیں ایک طرح سے پن پوائنٹ کر کے بتایا گیا کہ یہ والا، اس کی سلوٹرنگ کرو، آپ اس کو قربان کرو، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آسمان سے ان کے اوپر من و سلوہ اتارا۔ اللہ کا ایک فضل یہ بھی تھا کہ جس طرح آپ دیکھیں گے نا ڈیزرٹ ایریا میں اگر ہم جاتے ہیں تو ہمارا تھوڑی دیر بھی بیٹھنا مشکل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ایک اور فضل یہ کیا کہ ان کے اوپر ابر کر دیا، یعنی کلاؤڈز ان کو اوپر کور کر کے رکھتے تھے، ڈائریکٹ سن لائٹ ان پہ نہیں پڑتی تھی، ادروائز ان کا جینا ہی مشکل ہو جاتا، تو ان کے اوپر چھت کا کام کرتے تھے وہ کلاؤڈز۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ اتارا، ٹھیک ہے، یعنی آسمانی کھانا۔ ایک طرح سے من کہا جاتا ہے، وہ اوس تھی جو پتوں پہ گرتی تھی اور جم جاتی تھی، اور یہ جو سلوہ تھی یہ بٹیر کہا جاتی ہے، کہ بٹیر کے قسم کا ایک جانور تھا جس کا وہ گوشت کھایا کرتے تھے، وہ اس کو پکڑ لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ کیا بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کیوں اتار کے دیا آسمان سے؟ اسی لیے دیا تھا تاکہ وہ اصلی کام میں لگے رہیں۔ ان کو جو کام دیا گیا تھا عبادت کا، اس کو چھوڑ کر انہوں نے اس بات کو پسند کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے زمین سے پیداوار کرے، یعنی ان کو ارضی فوڈ چاہیے تھا، وہ کنٹینٹ نہیں تھے اس کھانے میں، وہ چاہتے تھے کہ ہمارے لیے قسم قسم کی پیداوار ہو، جیسے قرآن کی آیت میں آتا ہے نا کہ اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے تاکہ ہمیں ساگ ملے، ترکاری ملے، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، یہ ساری چیزیں، پیاز، دال وغیرہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ تم ایک بہتر چیز کے بجائے ایک ادنا چیز کو پسند کرتے ہو، ٹھیک ہے، اب ایسا کرو، جاؤ ایک آبادی میں جا کر رہو، جو کچھ مانگتے ہو تمہیں وہاں سے مل جائے گا۔ پھر اس کے بیچ میں یہ بھی واقعہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک پتھر کے اوپر اپنا عصا مارا، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، 12 چشمے پھوٹ نکلتے ہیں،
اس ڈیزرٹ میں اللہ تعالیٰ نے چشمے جاری کر دیے، یہ بھی اللہ کا معجزہ تھا۔ من و سلوہ بھی اللہ کا معجزہ تھا۔ اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی وہ نافرمان کے نافرمان رہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہارون علیہ السلام ان کے بعد ان کی جگہ جانشینی کرتے ہیں۔ پھر ہارون علیہ السلام کو جب انتقال ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اب ان کو بھی دفنایا جاتا ہے وہیں سینا کے پہاڑ میں۔ تو اس کے بعد یوشع بن نون کو، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، ان کو وہ خلیفہ اپنا اپوائنٹ کرتے ہیں، ان کو قیادت دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ یوشع بن نون بھی غالباً پروفٹ تھے۔ انہوں نے کیا کیا اپنی قیادت میں بنی اسرائیل کو، جو کہ اس وقت تک اتنے ٹائم رہ کے جنگل میں، اس میں ریگستان میں رہ کے اتنا پاورفل ہو گئے تھے، ان کو سختیوں کی عادت ہو گئی تھی کہ ان کے لیے، ان کی نسل کے لیے، ایکچولی جو لوگ غلام تھے اب تک تو وہ بھی کافی لوگ ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی، جو ان کی نسلیں تھیں جو اسی صحرا میں پیدا ہوئی تھی، وہ لوگ اب بہادر تھے۔ تو انہوں نے جا کر یوشع بن نون کی قیادت میں لڑائی کی اور وہ کنعان میں داخل ہو گئے۔ کنعان وہی جگہ تھی جہاں یعقوب علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے، وہیں پر، یعنی جہاں سے آئے تھے واپس وہیں چلے گئے اپنے وطن میں۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جب تم اس بستی میں داخل ہونا تو ہتتن کہتے ہوئے داخل ہونا اور سر جھکاتے ہوئے داخل ہونا۔ یعنی اگر آپ جیت کر کسی جگہ میں انٹر کرتے ہیں تو اب آپ کو تکبرانہ چال نہیں چلنی، اب آپ کو اپنا سر فخر سے نہیں اٹھانا، کیونکہ جیت اور ہار سب اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ تم اپنا سر اللہ کے آگے جھکاتے ہوئے انٹر کرو۔ یہاں بھی انہوں نے ہٹ دھرمی کی، یہاں بھی اس ورڈ کو ہتتن کو چینج کر کے ہنتتن بنا دیا، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیے اللہ کی نافرمانی کے ہنتتن بول رہے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پلیگ ڈال دیا۔ تو یہ ایک مختصراً واقعہ تھا بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ اور بھی نبی آتے ہیں جن کا ذکر موجود ہے۔ یوشع بن نون ہو گئے، حضرت حزقیل ہو گئے، حضرت الیاس ہو گئے، حضرت الیسع ہو گئے، اور حضرت سیموئل، ٹھیک ہے۔ سیموئل نبی یعنی شمویل نبی، ان کا بھی ذکر آپ کو ملے گا اسی سپارے کے لاسٹ میں ہے۔ انہوں نے کیا کیا تھا، نبی سموئیل نے طالوت کو لیڈر بنایا تھا بنی اسرائیل کا، کیونکہ بنی اسرائیل اس وقت جب جنگ کرنے گئے تھے اپنے آس پاس کے علاقوں میں تو وہ چاہتے تھے کہ سیموئیل نبی جو کافی بزرگ ہو گئے تھے، ان کو چاہیے تھا کوئی لیڈر، کہ ہمیں کوئی لیڈ کرے لڑائی کے لیے۔ تو اللہ کے حکم سے نبی سیموئیل نے کیا کیا، جالوت کو اپوائنٹ کیا، ٹھیک ہے، جالوت کو ان کے اوپر لیڈر اپوائنٹ کیا۔ لیکن بنی اسرائیل نے منع کر دیا کہ ہم طالوت کو اپنا لیڈر نہیں بنائیں گے، کیونکہ یہ ایک غریب انسان ہے اور اس کی لینیج یعنی اس کا حسب نسب ہمارے جتنا نہیں ہے۔ یہاں ان کا تکبر دیکھیے کہ جو نبی ان کو اپوائنٹ کر رہا ہے تو وہ یقیناً اللہ کی طرف سے ہوگا، ان کا اپنا فیصلہ نہیں ہوگا، اس کے باوجود بھی آپ کسی انسان کو غریب سمجھ کر حقیر جان رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری نسل اس سے اچھی ہے، ہم اس کو اپنا لیڈر نہیں مانیں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ علم میں اور جسم میں تم سے زیادہ ہے، یعنی ان کی فزیکل اسٹرینتھ بہت زیادہ تھی اور علم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فوقیت دی تھی، یعنی ان کے پاس بہت علم تھا۔ آپ یہاں دیکھیے علم کی بھی فضیلت کتنی ہے۔ اس نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا لیڈر بنایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تابوت بھی دیا جو انہوں نے اس جنگ میں فائٹ کر کے، وہ جو تابوت تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جتنے اس میں ان کی سمجھ لیں آپ من و سلوہ تھا، یا ان کی جو چھڑی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، بہت ساری چیزیں اس تابوت میں تھیں جو اس جنگ کے نتیجے میں ان کو واپس مل گئی۔ پھر کیا ہوتا ہے، داؤد علیہ السلام کے بارے میں آپ کو پڑھ کے بہت حیرانی ہوگی، ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے بہت کو آئیڈیا ہو۔ داؤد علیہ السلام ہمیشہ سے کنگ نہیں تھے، داؤد علیہ السلام ایک سولجر تھے اسی آرمی میں جس میں طالوت لیڈر تھے، ٹھیک ہے۔ اسی آرمی میں انہوں نے کیا کیا، جس کے اگینسٹ فائٹ لڑی گئی تھی جالوت کے، جالوت جو تھا ایک جابر بادشاہ تھا جس کے اگینسٹ لڑائی لڑی تھی اس وقت کے مسلمانوں نے، تو داؤد علیہ السلام نے اس کو قتل کیا، ٹھیک ہے۔ اب ان کے مارنے کے بعد پھر کیا ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی اور ان کو بادشاہت سے نوازا۔
جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا بنی اسرائیل کو ہم نے فضیلت بخشی، ان کو بادشاہت دی، تو وہ بادشاہت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ داؤد علیہ السلام کے زمانے سے۔ داؤد علیہ السلام نے ہی یروشلم کو کیپٹل آف دا لینڈ آف اسرائیل بنایا، ٹھیک ہے، ان کا لینڈ بن گیا اسرائیلیوں کی اپنی حکومت۔ اب پیلسٹائن نے کیا کیا اس زمانے میں؟ فلسطین داؤد علیہ السلام کے زمانے میں خوب پھلا پھولا، خوب ان کی ترقی ہوئی۔ اصل ترقی جو کہ گولڈن ایرا آپ کہہ سکتے ہیں بنی اسرائیل کی، جو اپنی پیک پر تھے، وہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ اسی زمانے میں انہوں نے اپنا فرسٹ ٹیمپل بلڈ کیا، وہ ٹیمپل ایکچولی مسجد تھی، ٹھیک ہے، ہیکل سلیمانی کہہ لیں آپ، مسجد اقصی کہہ دیں۔ تو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، یہی گولڈن پیریڈ تھا ان لوگوں کا ہی، جو سب سے زیادہ اچھا مانا جاتا ہے ان کا، بنی اسرائیل کا، ٹھیک ہے۔ 100 سال تک ان کا عروج رہا، 100 سال تک ان پہ کوئی حاوی نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اتنا فلرش کرتے ہیں وہ، اتنا زیادہ، اس کے بعد جیسے جیسے کوئی قوم اونچے لیول پر آتی ہے، یا سمجھ لیں آپ اللہ تعالیٰ اس کو فضیلت بخشتا ہے، ویسے ویسے کیا ہوتا ہے؟ ان کے اندر بہت سی بد اخلاقیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ان کا کردار گرتا چلا جاتا ہے، وہ دین کو لائٹلی لینے لگتے ہیں، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے کہ کس طرح ان کے اندر اتنی بد اخلاقیاں ہو گئیں، اور ان کے اندر اللہ کی نافرمانی گھستی چلی گئی۔ انہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا، جو ان کے پاس بنی اسرائیل میں سے نبی آتے تھے ان کو یہ قتل کر دیا کرتے تھے، نکال دیا کرتے تھے، پوری ہسٹری موجود ہے۔ آگے جب انبیاء کا قتل کا ذکر آئے گا اس وقت میں آپ کو اس کے بارے میں ڈسکس کروں گی۔ تو پھر وہاں سے ان کا ڈکلائن شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہسٹری آف بنی اسرائیل ہے، ایک طرح سے آپ میپ کے فارم میں دیکھیں گے۔ پہلے یعقوب علیہ السلام، پھر وہاں سے یوسف علیہ السلام مصر سے آئے، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جو کہ سینا پہاڑ تک بنی اسرائیل کو لے کے گئے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 10 کمانڈمنٹس دیے، پھر وہاں سے بچھڑے کے بارے میں بات شروع ہوتی ہے اور ان کی پنشمنٹ، اور پھر اس کے بعد 70 آدمیوں کا ذکر ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا کوہ طور پر وعدہ۔ یہ آپ کو سارا اس کے اندر ایک فلو چارٹ کی فارم میں ملے گا۔ وہاں سے 40 سال کی ان کی پنشمنٹ، اس کے بعد گائے کا ذکر تھا، پھر اس کے بعد ان کو من و سلوا کے بارے میں بتایا گیا، اور دھیرے دھیرے کیا ہوا؟ انہوں نے فوڈس کی ڈیمانڈ کرنی شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کھانے پینے کی چیزیں چاہیے، ہم اپنے آپ گرو کر کے اسی میں لگ جانا چاہتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے اور یوشع بن نون ان کے سکسیسر بنتے ہیں۔ وہاں سے یہ فلسطین میں جاتے ہیں، اس کو کنعان کو جیتتے ہیں جنگ کے ذریعے، پھر وہاں سے یہ والا ہتتن کا واقعہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں ہتتن، لیکن وہ کہتے ہیں ہنتتن۔ ہتتن کا مطلب بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما، لیکن وہ ہنتتن، ہنتتن کے معنی لیے جاتے ہیں گندم کا دانہ، یعنی کچھ کا کچھ بنا دینا، الفاظ کو چینج کر دینا، یہ سٹارٹنگ سے ان کے اندر رہا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ بنی اسرائیل اس کے بعد ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں دو الگ الگ فرقوں میں۔ وہاں سے کیا ہوتا ہے؟ بہت سے پروفٹس کو انہوں نے قتل کرنا شروع کیا، اور دھیرے دھیرے وہ دبتے چلے گئے، دھیرے دھیرے دوسرے لوگ آ کے ان پہ جابر ہوتے گئے، ٹھیک ہے۔ لاسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، تالوت کا حکم ماننا، پھر اس کے بعد تالوت نے، یہ تالوت اور جالوت کا واقعہ ہے، انشاءاللہ جب آگے آیات آئیں گی تب ڈسکس کیا جائے گا۔ پھر وہاں سے داؤد علیہ السلام، پھر سلیمان علیہ السلام، پھر سلیمان علیہ السلام کے ٹائم میں ہاروت اور ماروت کا اور جادو کا ذکر ہے، پھر بنی اسرائیل کا ڈکلائن سٹارٹ ہو گیا۔ جب وہ جادو میں اور تہمات میں اور میجک وغیرہ میں پھنستے ہیں تو ان کا ڈکلائن شروع ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ آپ کو ایک ٹائم لائن ملے گی کہ کون سے پروفٹس تھے اور کتنا ٹائم وہ رہے، ان کے بارے میں یہاں پہ بتایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ریفرنس ہے، اگر آپ کو ریفرنس چیک کرنا ہو تو یہ قصص الانبیاء، اور ساتھ میں یہ ویب سائٹ ہے جہاں سے یہ چیزیں انفارمیشن گیدر بھی کی گئی ہے۔ تو یہ جو آیت بتائی جاتی ہے قرآن کریم کی 40، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ تو یہاں سے نوٹ کرنے کی باتیں یہ ہیں کہ اسرائیل کے معنی سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، لیکن اسرائیل جو ایکچولی عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور یہ دو لفظ سے مل کے بنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر دو لفظ پائے جاتے ہیں، اسرا اور ایل۔ تو اسرا کا مطلب ہو گیا بندہ، اور ایل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عبرو زبان میں، ہبرو جو زبان ہوتی ہے اس کے اندر یہ اللہ کو کہا جاتا ہے۔ تو اسرائیل کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کا بندہ، یعنی آپ جیسے سمجھیں گے نا عبداللہ۔ تو
یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا جو ذکر کیا ہے، بار بار ان کے بارے میں ذکر ہوتا ہے. مدینہ میں بھی کافی یہودی موجود تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کافی معاملہ پڑا تھا. تو کچھ باتوں کو دھیان رکھنا ضروری ہے، آگے آیات میں جو آنے والی ہیں ان کے اندر یہ 4 پوائنٹس نکالے جاتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ ان آیات کا منشا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ پچھلے پیغمبروں کی جو امت تھی ان میں سے جو تھوڑے بہت لوگ بھی ابھی باقی ہیں جن میں خیر اور بھلائی کا عنصر موجود ہے، انہیں اس کی صداقت پر ایمان لانے، یعنی قرآن کے سچے ہونے پر ایمان لانے اور اس کام میں شریک ہونے کی دعوت دی جائے. بار بار جو بنی اسرائیل کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس وجہ سے کہ کچھ تھوڑے بہت لوگ ہیں جن کے اندر بھلائی باقی ہے بنی اسرائیل میں، تو ہو سکتا ہے وہ ان آیات کو سن کے، اپنے بڑے لوگوں کی ان ساری حرکتوں کو سن کے، شاید کہ وہ اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ قرآن اور یہ نبی وہی پیغام لے کر آئے ہیں، وہی کام لے کر آئے ہیں جو اس سے پہلے تمہارے انبیاء کے پاس تھا، اور جو تمہارے پاس جو صحیفے آ چکے ہیں، کتابیں آ چکی ہیں، ان میں بھی یہی مینشن ہے. یہ پہلے یہ چیز تم کو دی گئی تھی تاکہ تم بھی اس پر چلو اور دنیا کو بھی بلاؤ. ٹھیک ہے. کہنے کی بات کیا تھی آپ یہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ تم بھی ان احکامات کو مانو اور لوگوں کو بھی بلاؤ، صرف اپنے اندر نہ رکھو اس چیز پہ. پھر مگر تم نے کیا کیا کہ دنیا کی رہنمائی تو کیا ہی کرتے، خود بھی اس ہدایت پر قائم نہ رہے اور بگڑتے چلے گئے. پھر یہ جو ان کی تاریخ ہے اور ان کی جتنی بھی قومیں ہیں ان کے اندر جتنی بھی اخلاقی اور دینی حالت ہے، اتنے بگاڑ اس میں آئے. اللہ تعالیٰ نے ان بگاڑ کو دیکھتے ہوئے، ان کی اندر کی خرابیوں کو دیکھتے ہوئے یہی چیز اب اپنے بندے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دی. یعنی نبی آخر الزماں کو پیغمبر بنا کے قرآن دے کے بھیج دیا. اب یہی کام ان کے حوالے کر دیا اور ان کے فالوورز کے حوالے کر دیا. یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو اجنبی کام ہے، دنیا میں پہلی بار کوئی سننے کو آیا ہو. جتنے بھی الہامی کتابیں ہیں سب کا ہی موٹو یہ ہے توحید. اللہ ایک ہے، شریعتیں الگ ہوتی ہیں ٹائم کے حساب سے. شریعت کا مطلب کیا ہے کہ کس زمانے میں کون سی رولنگز فالو کی جائیں گی. جیسے کہ گوشت حلال ہے، یا پھر اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، جتنا بھی مال ہوتا تھا مال غنیمت، تو پہلے کے زمانے میں آگ کھا جایا کرتی تھی آسمان سے آ کے. ایسے ہی آدم علیہ السلام کی شریعت میں کیا تھا، بھائی بہن کی شادی الاؤڈ تھی، ہماری شریعت میں الاؤڈ نہیں ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، شریعتیں الگ الگ ہوتی ہیں لیکن دین سب کا ایک تھا. اس لیے کیا کرا ان لوگوں نے، جانتے بوجھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، حالانکہ ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ آخری نبی آنے والا ہے. ان کو تو قبول کرنا چاہیے تھا اور ان کے کام میں مدد کرنی چاہیے تھی تاکہ ان کا ساتھ دیتے. تو یہ اسی لیے کہا جا رہا ہے، ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ شاید کچھ لوگ ہوں جو اس بات کو مان لیں. دوسری بات یہ آیات بھیجنے کی یہ ہے کہ ان کے اوپر حجت تمام ہو جائے، صاف صاف دینی اور اخلاقی حالات جو ان کی ہیں اس کو کھول کر بیان کر دیا جائے. ایسا نہ ہو کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے آبا و اجداد نے کیا کیا تھا، ٹھیک ہے، یا پھر ان کو پتہ ہے لیکن ان کو نظر انداز کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ حجت تمام کر دیتا ہے، دیکھو ان لوگوں نے یہ سب کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ وہی تو دین ہے جو تمہارے انبیاء بھی لائے تھے. اصول دین جو تھا اس میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس میں قرآن کی تعلیم اور تورات کی تعلیم جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو. سیم کمانڈز دونوں میں موجود ہیں. ان پر یہ ثابت کیا جا رہا ہے ان لوگوں پر کہ جو ہدایت ہم نے تمہیں دی تم نے پیروی نہیں کی. ٹھیک ہے، رہنمائی کا جو منصب تمہیں دیا تھا یعنی تمہیں لیڈر بنایا گیا تھا، تم نے تو اس کا حق ادا ہی نہیں کرا، تم نے تو اس کی اتنی بری حالت کر دی. اس کا ثبوت یہی واقعات ہیں جو اللہ تعالیٰ آگے کی جتنے بھی رکوع آئیں گے ان میں بتائیں گے. پھر جس طرح کیا ہوگا، حق کو جاننا چاہیے تھا، تمہیں معلوم تھا، اس کے باوجود تم نے سازشیں کی، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال رہے ہو اور کیا کر رہے ہو، مکاریاں کر رہے ہو، ایسی چالیں کر رہے ہو جس سے کیا ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں کامیابی ان کو نہ مل پائے. ان سب کے ایکشن یہ جو تمہارے اندر سے چل رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ظاہری صرف مذہبیت کا ڈھونگ رچاتے تھے کہ ہم تو بہت علم والے ہیں، ہمیں سب معلوم ہے اور ہم سے زیادہ کوئی علم والا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان کے اندر کیا چیز تھی، ہٹ دھرمی، جاہلانہ عصبیت، یعنی اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھنا، اپنے خاندان اپنے نسلوں کو بڑا سمجھنا، اور نفس پرستی، جو ہمیں اچھا لگتا ہے ہم وہی کریں گے. یہ وہ چیزیں تھیں جو ان کے اندر آ گئی تھیں.
ٹھیک ہے، نیکی کا کوئی کام نہیں کرتے تھے، نہ ہی اپنے عوام کی کریکشن کرتے تھے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کری تاکہ کیا ہو، اگر ان میں سے کوئی لوگ اچھے ہوں تو ان کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ اس کام کو چھوڑ کر جو کہ ان کے اندر یہ برائیاں پیدا ہو گئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں آ سکیں. پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا تھا تو مثالیں دی گئیں، مثال دے دے کے بات کو سمجھایا گیا کہ جو قوم خدا کی بھیجی ہوئی ہدایات سے منہ موڑ لیتی ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے. اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ تمام قوموں میں سے بنی اسرائیل کو جو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا تھا تو ان کا انجام یہ ہوا، مسلسل 4000 برس تک اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت بنائے رکھا. ان کی ہسٹری میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان کے اوپر دوسری قوموں نے ظلم کیا، صرف اللہ کے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی، اور کہاں وہ عروج پر تھے. دھیرے دھیرے ان کا ایسا ڈکلائن ہوا کہ پستی میں آتے چلے گئے. یہ جو ان کی عبرت ناک سزا ہے یہ اسی وجہ سے ہے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا. اور چوتھا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ان آیات کے پیچھے یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان کے فالوورز ہیں، ان کو سبق دینا، ان کو ایک لیسن دینا کہ اگر آپ نے بھی یہی اپنی روش اپنائے رکھی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، آپ کا بھی یہی حال ہوگا. یہ جو ان کے اندر اخلاقی کمزوریاں تھیں، یعنی اب اخلاقی طور پہ اتنے کمزور ہو گئے ہیں، اور مذہبی غلط فہمیاں آپ نے اپنے آپ عقائد گھڑنے شروع کر دیے، دین اپنے آپ بنانا شروع کر دیا، شریعت کو اپنے آپ اپنے ہاتھوں میں لینا شروع کر دیا، گمراہی میں چلے گئے، توہمات میں چلے گئے، جادو وغیرہ میں چلے گئے، طاغوت کے پیچھے لگ گئے. یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں، آسمانی کتاب کے حامل لوگوں پہ ان کو یہ شوبہ نہیں دیتی. یعنی جن لوگوں کے پاس آسمانی کتاب ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ رابطہ ہو، وہ ان چیزوں کے پیچھے نہیں لگتے. مسلمان اس بہانے اپنا راستہ صاف دیکھ لیں اور غلط راہوں سے بچ لیں کہ فلاں قوم نے تو یہ کیا تھا، ہم کو یہ کام نہیں کرنا، ورنہ ہم بھی ذلت اور پستی میں اور ایٹ دی اینڈ جہنم میں جا گریں گے. ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار یہود و نصارہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو جو ان کو دیا گیا، جس جس طرح سے ان سے وعدے لیے گئے لیکن انہوں نے وعدہ خلافی کی. تو مسلمانوں یاد رکھنا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، جو قرآن میں جو چیزیں آ رہی ہیں، جو احکامات آ رہے ہیں، تم کو بھی وہ ماننے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تم بھی پچھلی امتوں کی روش پر چل کر رہو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسیں گے، یعنی جو لیزرڈ جیسا ایک جانور ہوتا ہے اس کے بل میں اگر وہ گھس رہے ہوں گے تو تم بھی گھسو گے. اور وہ لوگ کون تھے؟ صحابہ نے جب پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا آپ یہود و نصارہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ یہود اور نصارہ آج کل کے ٹائم میں کون ہے؟ یہ ہمارا ویسٹرن کلچر. ٹھیک ہے، ہم جو اندھا دھند ان کے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے اس وقت میں ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ تم بھی جتنے بھی ان کے ریچولز ہیں یا جتنے بھی ان کے طور طریقے ہیں، ان کے لائف سٹائل بھی سمجھ لیجیے، کچھ بھی یہ سب اس میں آ گیا کہ انہی امتوں کے راستے پہ چل کے ہمارے اندر بھی وہی بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے جو کہ بنی اسرائیل میں تھا. ٹھیک ہے، یہاں پہ بنی اسرائیل کے بارے میں اتنا کمپلیٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جو اب آگے کی آیات ہیں ان کے بارے میں ہم نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.